انجیل، یہ جو خلفاء ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، ان کا تذکرہ تورات میں بھی آ چکا ہے، انجیل میں بھی آ چکا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بلند آواز سے، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ توجہ ہے میری طرف؟ واقعہ آپ نے تفصیلاً شاید سنا ہو، لیکن استدلال کے لیے میں 2 منٹ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کو صحابہ کی ایک جماعت فتح کرنے گئی تو عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ ہماری کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کے صحابی آئیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، اگر جنگ کی تو شکست کھاؤ گے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دے دینا۔ یہ کس نے کہا؟ پادری نے کہا۔ یہ پادری نے لفظ کہے صحابہ کو۔ صحابہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لاؤ چابیاں۔ انہوں نے کہا چابیاں آپ کو نہیں دیں گے، آپ اپنے خلیفہ کو یہاں بھیجیں، خلیفہ آئے تو چابیاں اسے دیں گے۔ فاروق اعظم کو مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا، صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی کہ آپ آؤ گے تو چابیاں ملیں گی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم سے کہا، توجہ فرمائیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں۔ اپنے غلام اسلم سے کہا سواری تیار کرو۔ سواری تیار ہو گئی، اس سواری پہ فاروق اعظم سوار ہو گئے، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ کچھ دور جا کر حضرت عمر نے فرمایا سواری روکو، سواری روکو۔ حضرت عمر سواری سے نیچے اتر آئے اور اتر کر وہ غلام کہتا ہے مجھے کہا تم سواری پر بیٹھو۔ میں نے کہا کہ سواری شاید پانی پینے کے لیے روکی ہو، لیکن نہیں، پانی کے لیے نہیں، مجھے کہا تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں تو غلام ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا تم غلام ہو لیکن بطور انسان کے تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے، لاؤ کوئی ایسی چیز۔ حکمرانی کی یہ روح ہے، یہ ہے روح فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم سواری پہ سوار ہو گئے، توجہ فرمائیں، فاروق اعظم کا غلام سواری پہ سوار ہو گیا۔ فاروق اعظم نے مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اب ایک ایک منزل پر حضرت عمر فاروق سوار ہوتے تھے، دوسری منزل پہ غلام سوار ہوتا تھا، اور فاروق اعظم اپنے غلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے۔ اور جب بیت المقدس سامنے نظر آیا تو فاروق اعظم کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا۔ فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور باری بھی فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی تھی، غلام کے سوار ہونے کی تھی۔ عمر فاروق نیچے اتر آئے، غلام رو پڑا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سامنے پادری کتابیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ غلام ایسا نادان ہے کہ آقا کو مہار پکڑا دی ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج تو میں پادریوں کو دیکھ کر میں خود سوار ہو جاتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ کو اس بے انصافی کا کیا جواب دوں گا؟ یہ تو بتاؤ۔ اسلم غلام کہتا ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو گیا۔ اب دیکھو فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور اسی حالت میں فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسی حالت میں جب وہاں داخل ہوئے تو کون سی بات سچی ہو گئی؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ جب اندر داخل ہوئے پادری کھڑے ہو گئے، کتابیں کھولی، نشانیاں دیکھی، فاروق اعظم کو چابیاں لا کر دے دی، چابیاں فاروق اعظم نے لی، اللہ کے دروازے پہ نماز شکرانہ ادا کی، شکرانہ ادا کر کے عمر فاروق باہر نکلے۔ ابھی باہر قدم رکھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک خط لے کر عمر فاروق کے پاس آیا، یہ خط ہے۔ فاروق نے وہ خط دیکھا، خط فاروق اعظم نے دیکھ کر، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، خط پڑھ کر کہا کہ نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بس اتنا لفظ کہا۔ خط پڑھا اور خط پڑھ کر کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، چابیاں کیسے ملی؟ جب لشکر آگے روانہ ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین یہ بتاؤ وہ خط کیا تھا، خط کس کا تھا، یہ تو بتاؤ۔ فاروق اعظم نے فرمایا آج سے 45 سال پہلے میں اور میرا والد تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ ہم جب تجارت کر کے یروشلم میں تھک جاتے تو بیت المقدس کی اسی دیوار کے سامنے میں تھک کر سو جاتا۔ ایک دن دیوار کے نیچے سائے میں سویا
سویا ہوا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو ایک نوجوان لڑکا میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ کبھی چہرے کو دیکھتا کبھی پاؤں کو دیکھتا، اور مجھے کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں حجاز عرب سے آیا ہوں۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو میری بات برا نہ مانے تو میری تحقیق یہ ہے کہ تیرا نام عمر ابن خطاب ہے اور تو مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا۔ اس نے فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کر تعجب کرتا رہا۔ اس نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانتا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹاؤ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے پاؤں کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا تو میرے یہاں نشان تھا۔ اس نے نشان دیکھ کر کہا اے اللہ گواہ ہو جا، یہی محمد مصطفیٰ کا دوسرا خلیفہ ہے، یہی خلیفہ ہے، اس لیے کہ میری انجیل میں لکھا ہے کہ مسلمان